ضیاء الرحمان صاحب، آپ بھی خیبر پختونخوا سے آپ کا تعلق ہے. یہ بات شوکت جی صاحب کی درست ہے کہ لوگوں کو نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی، لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق نہیں دیا گیا، تو کیا پھر کس طرح سے وہ اپنی تحریک کو عروج پر لے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. سیاسی عمل پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے. بالکل. اور اگر کوئی بھی حکومت اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، میرے خیال میں وہ بنیادی حقوق جو ہے وہ اس کو متاثر کر. درست بات ہے. اور میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے تحریک انصاف کے تمام کارکنان کے اس حق کو تسلیم بھی کرتا ہوں، ان کی تائید بھی کرتا ہوں، اور ان کو اس احتجاج کا حق ملنا بھی چاہیے. لیکن جو صورتحال آج ہم نے دیکھی ہے، میں اس کو بدقسمتی کہہ سکتا ہوں ایک پوزیشن کے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے. بجا طور پر میرے بھائی ہیں بڑے شوکت یوسفزئی صاحب، پنجاب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا، اپنی بات بھی کی ریحانہ ڈار صاحبہ کے حوالے سے، ہم نے بھی اس کو دیکھا. یہ کسی بھی حوالے سے کوئی اچھی وہ نہیں تھی، ایڈمنسٹریشن کی علامت نہیں تھی کہ کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھا جائے. لیکن کیا کے پی کے میں بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی؟ کیا وہاں پہ لوگوں کو نکالنا بھی کسی اور کی ذمہ داری تھا؟ آج جو کچھ ہم نے دیکھا، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، میں اس لفظ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ جی پارٹی کے سربراہ جو ہیں بیرسٹر گوہر صاحب سائزیبل لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اگر اپنے صوبے میں پارٹی کا سربراہ اس وقت جو چیئرمین ہے وہ اس حکومت میں ہوتے ہوئے، جہاں ان کو نہ پولیس کا خوف ہے، جہاں ان کو نہ ایڈمنسٹریشن کا خوف ہے، جہاں نہ ان کو کسی اور حوالے سے کوئی دقت درپیش ہے، وہاں لوگوں کو کیوں نہیں نکال سکے؟ تو یہ بجا طور پر پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت، یہ بھی بات کی ہمارے بھائی شوکت یوسفزئی صاحب نے کہ ان کی قیادت جو ہے وہ اندر ہے، لیکن جو موجودہ قیادت ہے، کیا یہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے ان میں یہ صلاحیت ختم ہو چکی ہے کہ وہ پورے پاکستان سے عمران خان صاحب کے لیے لوگوں کو نکال سکیں، یا پھر اپنے کم از کم اپنے حکومت کے صوبے میں لوگوں کو نکال سکیں؟ یہ میرے لیے لمحہ فکریہ ہے. وزیر اعلیٰ کی آپ بات کریں، وہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی تو تلوار لٹک رہی ہے نا. 9 مئی کے مقدمات کے اندر آپ دیکھیں نا، دھڑا دھڑ نااہلیت ہو رہی ہے، تو ان کے اوپر بھی ایک تلوار ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا وہ بھی ٹائم لے رہے ہوں کہ کس طرح سے معاملات کو آگے دیکھنا ہے. تو یہ بھی تو ایک عنصر ہو سکتا ہے. دیکھیں اسما، انقلابی سیاست اس طرح کی مفاہمتوں اور اس طرح کے اگر اور مگر کے ساتھ نہیں چلا کرتی. سیدھی سی بات ہے، ان کو طے کرنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رہنا ہے، جیل سے نکالنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اگر یہ انقلابی سیاست پی ٹی آئی کو کرنی ہے تو پھر اس اگر مگر سے ان کو نکلنا پڑے گا کہ جی میرے سر پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، پھر میری وزیر اعلیٰ شپ چلی جائے گی. آج ان کی اپنے صوبے میں وزیر اعلیٰ صاحب کی جو سربراہی میں ریلی نکلنی تھی، آپ اس کی حالت دیکھ لیجئے تو آپ کو خود افسوس ہوگا. ایک سیاسی کارکن، مجھے افسوس ہوا ہے کہ اپنے پارٹی لیڈرشپ کے لیے اگر وہ اپنے اقتدار کے صوبے میں بھی اپنے وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے اور ان کی سربراہی میں ریلی کا یہ حال ہے، تو اس اگر مگر سے اگر پی ٹی آئی کے لوگ نکلیں گے تو میرے خیال میں پھر وہ بجا طور پر وہ